ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ نکالیں. زبور کی کتاب پہلا زبور اور اس کی ہم بلکہ پورا زبور ہی ہم پڑھیں گے. بڑا خوبصورت زبور ہے یہ. لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. شریر ایسا نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑائے لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے اور نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین آمین. بڑا ہی خوبصورت زبور ہے یہ. اور داؤد خداوند کا بندہ اسے جب لکھتا ہے تو وہ خداوند کو اپنے سامنے جانتا ہے اور خداوند کے حضور یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. شریر لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، جو دنگا فساد پیدا کرتے ہیں، جو خون کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. وہ لوگ شریر ہوتے ہیں. جو لوگ ایک دوسرے کی لڑائی کرواتے ہیں وہ لوگ شریر ہوتے ہیں. جو قتل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. اب شریر لوگوں کا ہم کام دیکھتے ہیں کہ شریر لوگ کیا کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. لیکن مبارک وہ آدمی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. مبارک وہ آدمی ہے جو قتل و غارت نہیں کرتا. مبارک وہ آدمی ہے جو ٹھٹھا باز نہیں ہے. مبارک وہ آدمی ہے جو ٹھٹھا نہیں مارتا، جو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. اور خداوند کا بندہ یہاں پر فرماتا ہے کہ وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کا دن کون سا دن ہے؟ جشن آزادی کا دن ہے. آج کے دن ہم سبوں کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. آج کے دن 14 اگست 1947 کے دن پاکستان جو تھا وہ وجود میں آیا تھا. پاکستان کو ایک الگ سرزمین ملی تھی جس میں وہ رہ کر اپنی عبادت، اپنی پرستش یا اپنی مذہبی رسومات کو گزار سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس قدر آزادی کے ساتھ ہم اپنی عبادت کر سکتے ہیں. خواہ ہم چھت پہ عبادت کریں، خواہ ہم گلی محلوں میں عبادت کریں، خواہ ہم باہر کسی گراؤنڈ میں عبادت کریں تو کوئی ہمیں منع نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ یوٹیوب دیکھیں، واٹس ایپ یوٹیوب دیکھیں یا فیس بک دیکھیں یا کوئی اور ایسا انٹرنیٹ کا میڈیا، سوشل میڈیا کا ایپس دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے عبادت کرنے کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے. لیکن ہم کیا ہیں؟ مبارک شخص ہیں. ہم مبارک لوگ ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ گیت گاتے ہیں. خواہ ہمارے گھر میں ساؤنڈ سسٹم ہے یا نہیں ہے، پھر بھی ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. تو آج کا دن مطلب آزادی کا دن ہے تو لوگ آج کے دن بڑے واجے شاجے لے کے نکلے ہوئے ہیں. مطلب لوگوں کے دل میں خوشی ہے، لیکن خوشی کو اس قدر محسوس کرنا چاہیے کہ اس سے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں.
لاہور میں یہی نہیں بلکہ باہر کی کنٹریوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہمارے شہر میں بھی ایسا ہی ہے. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال لیتے ہیں اور بڑی زور زور سے مطلب ان کی آوازیں آتی ہیں، اور جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں یا کسی بہنوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر موٹر سائیکل کو کھڑا کر کے وہ زیادہ ریس دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹرب ہو. لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے دوسرے لوگوں کو تنگ کیا جائے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی خوش ہوں اور دوسرے لوگ جو آزادی منا رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں. تو یہاں پر خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. آج ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے نوجوان بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ ہم ایسے وہ کام نہ کریں جس سے کوئی بیمار شخص یا کوئی بوڑھا شخص جو ہے وہ غم زدہ ہو. جیسے کہ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے باجے لے کر نکلتے ہیں، تو کسی گھر میں اگر کوئی بیمار شخص ہے تو اس گھر کے سامنے جا کر وہ اس کو بجاتے ہیں یا پٹاخے پھوڑتے ہیں، تو وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ شخص بیمار شخص ڈسٹرب ہوگا اور شاید وہ اپنے دل میں اس کو گالیاں دے یا بددعائیں دیتا ہو. تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سے بددعائیں لیں یا کسی کی گالیاں سنیں، بلکہ ہم امن اور ایمان کے ساتھ اپنی آزادی کو گزار سکیں. اور آگے دوسری آیت میں لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. کس شخص کا اس کی شریعت پر دھیان رہتا ہے؟ جو شخص دنا ہے، جو شخص شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو شخص خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، جو شخص باجے لے کر نہیں نکلتا، جو شخص پٹاخے نہیں پھوڑتا، جو شخص گالی گلوچ نہیں کرتا، جو شخص جھگڑا نہیں کرتا، جو شخص قتل و غارت نہیں کرتا، وہ شخص دنا شخص ہے. اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان لگا رہتا ہے. جب کوئی مبارک شخص یا دنا شخص زندگی گزارتا ہے تو وہ باجے نہیں لیتا یا پٹاخے نہیں لیتا یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ خداوند کے کلام کی شریعت پر دن اور رات دھیان کرتا ہے. عام لوگ ہم جب دیکھتے ہیں جو کوئی شاید آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص ایسا ہے محلے میں کہ وہ نہ پٹاخے پھوڑتا ہے نہ باجے بجاتا ہے، تو آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس کوئی ایسا احساسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے شاید یہ کپڑے نہیں لے رہا 14 اگست کے، یا پھر یہ باجا نہیں لے رہا یا پٹاخے نہیں لے رہا، بلکہ آپ اس کے پیچھے کسی ریزن کو دیکھیں کہ شاید وہ شخص آزاد تو ہے لیکن اس کے دل میں بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے. جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں 14 اگست والے، باجے لیتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اسی کے دل میں بھی اتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن وہ شخص کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، وہ شخص کسی کو غم زدہ نہیں کرنا چاہتا، وہ شخص کسی کی بددعا لینا نہیں چاہتا. میرے عزیزوں، آج ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، نوجوان بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا، ہمیں اطمینان کے ساتھ آزادی کا دن گزارنا ہے. آزادی کا دن ہو، بیاہ شادی کا موقع ہو یا سالگرہ کا موقع ہو، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں، دوسرے لوگ پریشان ہوں. ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پٹاخے لے کر دیتے ہیں، باجے لے کر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز لے کر دیتے ہیں جس سے ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر ہم ایسے لوگ ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کو تنگ کرنے کا مقصد، کسی کو تنگ کرنا یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ خوشی اور اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، خداوند کے خوف کے ساتھ ہمیں آزادی بھی منانی ہے، خوشی بھی منانی ہے، غمی بھی منانی ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو آئے ہم جھکیں اور دعا کریں.